اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. موت کے سلسلے کا درس نمبر 16. مختلف تفصیلات ہم بیان کرتے جا رہے ہیں اور ابتدائی طور پر جو گفتگو ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ اس قسم کی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ جو اس سلسلے میں مددگار ثابت ہوں اس موضوع کو سمجھنے میں. روایات کے اندر جان دینے کا جو مسئلہ آیا ہے اس میں ہچکچاہٹ کا اظہار کرنا جب اسلام تقاضا کرے اس کو بھی بخل کہا گیا ہے. ایک تو بخل وہ ہے کہ اپنے مال کو خرچ نہ کرنا اور ایک ہے کہ اپنی جان کو بھی جب تقاضا ہو جائے اس کو انسان اگر خرچ نہ کرے تو اس کو بھی بخل کہا گیا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تو بہرحال پروردگار عالم جب کبھی تقاضا کرے اور اس وقت انسان جان نہ دے تو یہ بھی بخل کہا گیا ہے. اور اس چیز کو بھی بخل کہا گیا ہے جب کوئی چیز واجب ہو جائے اور انسان اس واجب کو ادا نہ کرے، اس کو بھی بخل کہا گیا ہے. آپ نے شاید وہ روایت پڑھی ہو واقعات کربلا میں کہ جو تعویذ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قاسم کے بازو کے اوپر باندھا تھا تو اس وقت یہی تو کہا تھا امام حسن نے کہ بیٹا قاسم ولا تبخل علیہ بروحک، بیٹا قاسم اپنا استعمال ہوا جان دینے کے سلسلے میں. اور اسی طریقے سے جب حضرت حبیب ابن مظاہر کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط لکھا تھا آپ کبھی کوشش کیجیے گا کہ پورا وہ خط اگر کبھی پڑھیں تو اس کے اندر بھی یہ بات مولانا نے کہی تھی. اور خط اس انداز سے شروع ہوا تھا کہ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے، مرد فقی حبیب ابن مظاہر کے نام. بعد حمد و صلات کے واضح ہو کہ جو قرابت ہمیں پیغمبر اسلام سے ہے آپ اغیار کی نسبت اس سے زیادہ واقف ہیں. اور اے حبیب آپ ایک غیرت دار انسان ہیں. دیکھیے جان دینے میں بہت ہیں حبیب ابن مظاہر کے نام خط میں، اس میں بھی اسی بات کا تذکر آیا کہ اے حبیب جان دینے میں بخل سے کام نہ لینا، اس کی جزا ہمارے نانا پیغمبر اسلام آپ کو روز قیامت عطا کریں گے. اچھا جس وقت یہ خط ملا ہے حبیب کو اس وقت آواز جب یہ آئی تھی انا برید الحسین کہ میں حسین کا قاصد ہوں تو تکبیر کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور دوڑتے ہوئے دروازے پر جا کر امام حسین کے قاصد سے خط کو لیا تھا اور اسی انداز سے اٹھ کر گئے تھے جس طرح زہیر ابن قین کھانا کھانے کے دوران امام کا پیغام ملنے پر اٹھ کر گئے تھے. اچھا اب کیونکہ اس زمانے میں ابن زیاد کا بھی بڑا خوف تھا اور خود حبیب ابن مظاہر بھائی تھے، انہوں نے بھی قاصد کی آواز سن لی تھی، وہ بھی آئے اور کہنے لگے کہ اے حبیب کیا تم حسین کی نصرت کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو اس وقت کیونکہ حالات ایسے تھے تقیت طرح کا جواب دیا یا توریہ کیا کہ ان کو حقیقت حال واضح نہ ہو سکے. حتیٰ کہ حبیب اتنا ایسا اس زمانے میں دور تھا، دیکھا کہ حبیب کسی پس و پیش سے کام لے رہے ہیں تو بیوی نے کہا کہ حبیب کیا آپ سے بیزار ہیں؟ حبیب نے کچھ اس انداز کا جواب دیا کہ جس سے یہ لگا کہ شاید حبیب نصرت امام کے لیے جانا نہیں چاہتے. تو بیوی نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا تو پھر یہ مقنا آپ کے سر کے لیے زیادہ سزاوار ہے کہ آپ نے حدیث رسول
کر دی کہ میرے بیٹے حسن حسین جنت کے جوانان کے سردار ہیں، چاہے وہ قیام کی حالت میں ہو چاہے بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ حالت جنگ میں ہو یا حالت امن میں ہو. کیا آپ نے چیز فراموش کر دی ہے؟ تو اس پر پھر حبیب نے مزید امتحان لینے کے لیے کہا کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ تو اس وقت حبیب کی زوجہ نے یہی بات کہی تھی، میں خاک پھانک لوں گی لیکن آپ نصرت امام سے باز نہ آئے. اچھا، جب اچھی طریقے سے امتحان لے چکے تھے حبیب اپنی بیوی کا، تو پھر الواضح کی اور اپنا پروگرام بتایا اور اس کے لیے دعائے خیر کی، اور یہ بھی بتایا کہ میری بھی یہی آرزو ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کامل الایمان عورتیں اور بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی حق کے سلسلے میں جان کی قربانی دینے سے بھی اعتراض نہیں کرتی اور ان کی موت کی خواہش اور تمنا کرتی ہیں. معلوم تھا نا کہ مقصد کا آخری نتیجہ اس وقت صرف شہادت کی صورت میں برآمد ہوگا. اچھا، تو جب کربلا کے لیے پھر اجازت لینے کے لیے حبیب آئے تھے، دیکھیے کیونکہ ہم موت کے سلسلے کی ساری گفتگو کر رہے ہیں، آپ عمر کے آخری ایام نجف میں اعتکاف کرتے ہوئے گزار دیں. تو اس پر انیس نے شعر میں جواب دیا ہے حبیب کی طرف سے کہ فردوس میں جانا مجھے منظور ہے آقا، جنت تو ہے نزدیک نجف دور ہے آقا. نجف تو بہت دور ہے، آپ مجھے کہاں بھیج رہے ہیں؟ جنت تو میرے کربلا میں آپ کے ساتھ ہے. تو بہرحال یہی حبیب ابن مظاہر کے جن کو علماء نے اصحاب امام میں سے، اور جس طریقے سے قرآن میں خنزیر کا بھی تذکرہ آیا ہے، کافروں کا بھی تذکرہ آیا ہے، شراب کا بھی تذکرہ آیا ہے، شیطانوں کا بھی تذکرہ آیا ہے، لیکن تب بھی آپ اس قرآن کو چومتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں. اسی طریقے سے یہی اصول خاک کربلا کے اندر بھی چلتا ہے. اس وجہ سے بھی ہم اسی وجہ سے ہم ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں. اور ایک دفعہ ہوا کہ یہ تھا کہ کسی صاحب علم نے ایک دفعہ جب حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا تھا تو ان سے یہی پوچھا تھا کہ آپ کی آرزو کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حبیب نے یہی کہا تھا کہ میری آرزو ہے کہ اگر میں سب زندہ ہوتا تو میں شریک غم ہو کر امام حسین کا ایکسپیکٹینسی اور عمر جو ہے وہ مردوں کی نسبت زیادہ بھی ہوتی. اچھا، اور اگر یہ بھی موجودہ جو سائنسی تحقیق ہے اس میں یہ بھی بات آنے لگی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے کھل کے مہینے میں کچھ دن رو لیا کرے تو الزر کا اور عارضہ قلب کا حملہ بھی اس پر سے بہت کم ہو جاتا ہے. اب نئی سے نئی ریسرچز اس سلسلے میں جو آ رہی ہیں. تو بہرحال اچھا، اب ایک چیز اس میں جیسے کہ ہم ایک آدھ ایسا سوال بھی اس کے اندر اٹھاتے ہیں جو موت کے سلسلے میں ہوتا ہے. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا ائمہ علیہم السلام کو اپنی موت کا علم ہوتا ہے؟ کیا ائمہ کو اپنی موت کا علم ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، پیغمبر اسلام نے روایات میں یہ ہے کہ کم سے کم 100 سے زائد ایسے موقعوں پر 100 سے زائد ایسے موقع تھے جس میں پیغمبر اسلام نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی تھی. بصائر الدرجات کے اندر بھی یہ روایت ہے. باقاعدہ 8ویں امام سے کسی راوی نے ایک دفعہ آ کر پوچھا تھا کہ مولا کیا امام کو علم ہوتا ہے اپنی موت کا؟ امام نے کہا تاکہ وہ تیاری مکمل کر سکے اس کو اپنی موت کا علم ہوتا ہے. تو اس راوی نے پوچھا 8ویں امام سے کیا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زہر یحییٰ ابن خالد نے دیا تھا کیا ان کو اس زہر کا علم تھا؟ امام نے کہا ان کو اس زہر کا علم تھا. پھر راوی نے پوچھا تو پھر آخر انہوں نے زہر کو کیوں نوش فرمایا؟ تو امام نے یہ جواب دیا انہیں بھلا دیا گیا تھا تاکہ قضاء و قدر کا نفاذ ہو سکے. ایک وجہ یہ بھی ہے، ورنہ دماغوں میں اکثر سوال اٹھتا ہے کہ اگر ان کو علم تھا، امام حسین کو واقعہ کربلا کا علم تھا، 100 سے زائد موقعوں پہ رسول اسلام اطلاع دے چکے تھے، تو امام گئے کیوں؟ تو کہا ایک تو 7ویں امام کے سلسلے کے اندر یہ 8ویں امام نے بات بتائی کہ انہیں یہ چیز بھلا دی گئی تھی تاکہ قضاء و قدر کا نفاذ ہو سکے. اچھا، ایک اور روایت میں 8ویں امام سے 7ویں امام نے زہر کیوں نوش فرما لیا تھا جبکہ ان کو علم تھا؟ 8ویں امام نے جملہ ارشاد فرمایا اس وقت امام کے پاس، میرے والد گرامی کے پاس محدث نہ تھا. راوی حیران رہ گئے کہ مولا محدث کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو جبرائیل اور میکائیل سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور اس سے بھی بڑا ہے، اور یہ فرشتہ رسولوں کے پاس آتا رہا اور اس کے بعد
آئمہ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ فرشتہ رہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ یہ فرشتہ جب بھی طلب کیا جائے یہ ہمیشہ مل بھی جائے، یعنی اس وقت یہ محدث ان کے پاس نہ تھا، اس وجہ سے ان کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ اچھا، اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی۔ دیکھیے، ایک وجہ تو یہ کہ موت سے بچنے کی فکر وہ کرے گا جسے حتمی مقدرات اور اسباب کا علم نہ ہو۔ جس کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کیوں کرے گا؟ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو پھر تو کوئی رسول اور کوئی امام بھی کسی مصیبت میں کبھی گرفتار نہ ہوتا، لیکن کیونکہ ان کو ایک حتمی مقدرات کا علم تھا، انہیں 100% یہ بات پتہ تھی کہ بس اس موقع پر مجھ کو خدا کی طرف جانا ہے اور داعی اجل کو لبیک کہنا ہے، تو لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے۔ تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، جتنے بھی احکامات شریعت ہیں اس کا دار و مدار علوم ظاہریہ پر ہے، علوم باطنیہ یا علوم الہامیہ پر نہیں۔ ان جتنے بھی شرعی قوانین لگائے جاتے ہیں وہ علوم ظاہریہ پر لگائے جاتے ہیں۔ ائمہ کو سب چیزوں کا علم تھا باطنی طور پر یا الہامی طور پر، لیکن اس دنیا کے اندر ظاہری شریعت کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، باطنی شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اب جس طریقے سے ہمارے حالات و واقعات کے اندر اور ائمہ کے حالات و واقعات کے اندر جو فرق ہے اس فرق کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، ائمہ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں۔ اس لحاظ سے انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو ان کے لیے زیادہ سزاوار تھا، کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی اور دیگر بہت سارے اعتبارات سے بھی۔ ایک اور جواب علماء نے دیا کہ ائمہ کو موت کا علم ہونے کے باوجود اس سے بچتے کیوں نہ تھے؟ تو کچھ علماء نے کہا کہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اس طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا تو ظالم اس سے بھی برا طریقہ اختیار کریں گے ان کو شہید کرنے کے لیے، اس لیے انہوں نے نسبتاً آسان شکل کو اختیار کی۔ اچھا، اور بس اس میں آخری بات کہ کیونکہ ہم ائمہ کی تمام تر عظمتوں کے قائل ہیں، ان کا ہر عمل جو بھی انہوں نے کیا حق اور صداقت کے اوپر مبنی ہے، جو کہ عصمت کے نظریے کا لازمہ ہے۔ تو ہم کیونکہ اس بات پر عمل کرتے ہیں لہٰذا اس کے بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ ائمہ علیہ السلام اپنی موت کی اطلاع تک دوسروں کو دیا کرتے تھے۔ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ گرامی فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے ابو محمد نے مجھ کو بتایا تھا کہ سن 260 ہجری میں مجھ پر ایک عظیم مصیبت نازل ہوگی جس سے میری موت بھی واقع ہو سکتی۔ تو یہ بات سن کر میں اپنے بیٹے کی رونے لگی، تو بیٹے نے کہا کہ مادر گرامی آپ روئیں نہیں، یہ امر تو واقع ہو کر رہے گا۔ اور جب پھر ماہ سفر میں میرا بیٹا نہیں آیا تو میں پریشان ہو گئی، نہ دن میں مجھے سکون ملتا تھا نہ مجھے رات کو کوئی چین آتا تھا، اور میں جبل کی وادیوں میں بار بار جاتی تھی اور ہر آنے جانے والے سے پوچھتی تھی کیا میرے بیٹے کی کوئی خبر آئی، کیا میرے بیٹے کی کوئی خبر آئی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آپ کی شہادت کی اطلاع تک جاری رہا۔ تو ائمہ امام نے اپنی شہادت کی اطلاع بھی اپنی والدہ گرامی کو بھی دی تھی۔ اسی طریقے سے 11ویں امام نے اپنی شہادت کی اطلاع اپنے خادم کو بھی دی تھی اور کہا تھا یہ خطوط تم مدائن لے جاؤ اور 15 دن کے بعد جب تم واپس آؤ گے تو میرے گھر سے گریا ازاری کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی اور تم سنو گے اس وقت کہ میرا جسم تختہ غسل کے اوپر ہے۔ ابو الادیان نام تھا امام کے اس غلام کا، تو اس خادم کا۔ تو ابو الادیان نے پوچھا کہ مولا پھر آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ امام نے کہا جو تم سے ان خطوط کا جواب طلب کرے گا اور جو یہ بتائے گا کہ اس تھیلی میں کتنی رقم ہے وہی تمہارا امام ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ نبیوں کے سلسلے میں بھی بات آتی ہے کہ بعض اوقات ان سے بہت ساری چیزوں کا علم خدا اٹھا لیتا ہے۔ مثلا خود شیخ سعدی نے جیسے لکھا، ہو سکتا ہے اس کے پیش نظر کوئی روایت ہو لیکن شیخ سعدی کے کلام میں دیکھا گیا کہ ایک دفعہ حضرت یعقوب سے پوچھا گیا نبی خدا سے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ مصر سے پیراہن یوسف کی خوشبو تو آپ نے سونگ لی۔ حضرت یوسف مصر میں تھے نا، اور انہوں نے کہا تھا مجھے وہاں سے یوسف کی خوشبو اور یوسف کی قمیض کی خوشبو تو آپ نے مصر سے سونگ لی تھی، لیکن اسی شہر میں کنویں میں پڑا ہوا یوسف آپ کو نظر نہیں آیا۔ دیکھیں سوال کتنا اچھا ہے جس طرح سے لوگ سوال کرتے تھے۔ فرمایا حضرت یعقوب نے کہ دیکھو کہ ہماری حالت جو ہے ہمیشہ یکساں نہیں رہتی،
کبھی کبھار چشمے برق سے ہر چیز بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے اور کبھی بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے. اور اگر ہماری یہ حالت مستقل ہو جائے تو ہم عالم بشریت ہی سے نکل جائیں گے. اور لیکن یہ تقاضۂ مشیت نہیں ہے کہ ہم عالم بشریت سے نکلیں. بعض اوقات پروردگار کی طرف سے بہت سی چیزیں روزے روشن کی طرح سے عیاں ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات ایک دم سے تاریکی چھا جاتی ہے. اچھا اسی طرح سے خالی صرف یہی نہیں کہ ائمہ کو علم ہوتا تھا اور پیغمبروں کو علم ہوتا تھا اور رسول خدا کو علم تھا. ائمہ کے جو اصحاب تھے ان کو بھی ایک دوسرے کے موت کا علم ہوتا تھا. خود امام ہی بتاتے تھے. امام نے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو بتا دیا تھا کہ دیکھو میرا 6 ماہ تک ذبح کر دیا جائے گا, یہ تک زندہ نہ بچے گا. تو زہیر کو اندیشہ ہوا, زہیر ابن قین کو, کہ پھر آخر جب اتنا 6 ماہ کا بچہ تک ذبح کر دیا جائے گا تو پھر نسل امام کا کیا ہوگا. تو چوتھے امام میں بات بیان فرماتے کہ زہیر اور حبیب نے میری طرف اشارہ کر کے امام سے پوچھا کہ مولا پھر علی ابن حسین کا کیا ہوگا. امام نے فرمایا خدا میری نسل کو ہرگز بھی منقطع نہیں کرے گا. اور سجاد تک دشمن کس طرح سے پہنچیں گے جبکہ یہ 8 اماموں کے باپ ہیں. درود بھیج دیجیے محمد بہرحال کے یہ جواب سن کر حبیب ابن مظاہر اور زہیر قین مطمئن ہو گئے. فضل ابن زبیر راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عہد معاویہ میں سمیت عمار گھوڑا دوڑاتے ہوئے بنی اسد کی بیٹھک کے پاس سے گزرے. اچھا اسی وقت بنی اسد کی بیٹھک تھی جہاں پہ لوگ بیٹھا کرتے تھے. میں سمیت عمار وہاں سے گزرے اور اتفاق سے اسی وقت حبیب ابن مظاہر بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پر تشریف لے آئے اور دونوں کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے. حبیب نے کہا کہ میں ایک ایسے بزرگ کو دیکھ رہا ہوں جس کے آگے کے سر پر بال نہیں, سر پر آگے کے حصے میں بال نہیں, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ محبت اہل بیت میں اس کو سولی دی جائے گی اور اس کا پیٹ درخت کے تنے سے چاک کیا جائے گا. میں سمیت عمار کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا, میں سمجھ گئے کہ یہ میری شہادت کی خبر دی گئی. اب کہنے لگے لیکن اب میں سمیت عمار کے بولنے کی باری آئی. کہا کہ میں ایک ایسے سرخ و سفید رنگ والے شخص کو جانتا ہوں کہ جو نواسہ رسول کی نصرت میں قتل کیا جائے گا اور کوفے میں پھر اس کا سر لایا جائے گا. بس یہ جملہ کہا, سب لوگ بیٹھک پہ بنی اسد کی سن رہے تھے. میں سمیت عمار نے گھوڑے کو آگے بڑھایا, اپنی راہ لی. میں سمیت عمار نے اور حبیب ابن مظاہر نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور اپنی راہ لی. لوگ حیران رہ گئے, آپس میں کہنے لگے ایک دوسرے سے ان دونوں سے بڑا جھوٹا تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا, ایسے غیب کی خبریں بیان کر رہے ہیں. اتفاق سے اسی وقت امیر المومنین کے ایک اور قریبی ساتھی رشید حجری ان دونوں کو تلاش کرتے وہاں پر آئے اور کہا کہ کیا تم نے میثم کو اور حبیب ابن مظاہر کو دیکھا ہے. کہا ہاں وہ بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر تھے لیکن ان سے بڑا جھوٹا تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا, یہ کہہ کر گئے. رشید حجری نے کہا خدا رحمت نازل کرے میثم پر, لیکن وہ یہ بات بتانا بھول گئے کہ سر لانے والے کو 100 درہم انعام میں ملیں گے. لوگوں نے کہا کہ لیجیے یہ 2 بڑے جھوٹے آئے تھے تو ان سے بھی بڑا جھوٹا یہاں پر آ گیا. لیکن کچھ عرصے بعد ہی پھر لوگوں نے دیکھا کہ عمر ابن حریث کے دروازے کے اوپر میثم عمار کو سولی دی گئی اور حبیب ابن مظاہر کا سر کاٹ کر کوفے کے اندر لایا گیا اور حرف بحرف یہ پورا واقعہ صحیح ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے جتنے بھی اس طرح کے قریبی ساتھی تھے ان کو اپنی موت کا علم ہوتا تھا اور مکمل جزیات کے ساتھ علم ہوتا تھا. میں تو ابھی ساری مثالیں بھی نہیں دے رہا کہ ہمیں اپنے موضوع کے اوپر آنا ہے. تو اس بات سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے باوجود جان دینے کا ایسا جذبہ کہ باقاعدہ اس درخت کو پانی دیا جا رہا ہے جس کے متعلق یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہاں پر تم کو سولی دی جائے گی اور وہ روزانہ اس درخت کو آ کر پانی دے رہے. تو یہ اس قسم کا ایک سوچ کامل الایمان لوگوں کے پاس سامنے آ جاتی ہے اور
ان کو دماغ میں وہ بات رہتی ہے کہ جب اس کا موقع آ جائے تو جان دینے میں بخل اور کنجوسی سے کام نہ لے، پروردگار کی دی ہوئی چیز ہے اسی کو واپس کر دیں۔ اچھا، اب آ جائیے اس تمہید کے بعد اور دو ایک سوالات کے سلسلے میں جو جوابات دینے کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس موضوع کے اوپر کہ جو ہم ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ وحشت قبر کا ہم تذکرہ کر رہے تھے اور سلسلے میں نماز وحشت قبر کا بھی تذکرہ آیا تھا، اور گفتگو کے آخر میں ہم نماز وحشت قبر سے متعلق دو ایک سوالات کے آپ کے جوابات وہ بھی آپ کو دے دیں گے۔ کچھ آپ کے سوالات کے جوابات تحریری طور پر یہاں پہ رکھ دیے جائیں گے میز پر، وہ آپ بعد میں اٹھا سکتی ہیں۔ تو دیکھیے، وحشت قبر کی ایک اور وجہ تنگی قبر بھی ہے، تنگی قبر، لیکن کیونکہ ہر چیز کا دفعیہ اور حل شریعت اسلام کے اندر بتا دیا گیا ہے، تو یہاں بھی تنگی قبر سے بچنے کے جو اعمال ہیں کیا انسان کو ایک جو وحشت ہوگی قبر سے اس کی تنگی کی وجہ سے بھی ہوگی کہ جو شخص بھی شعبان کے مہینے میں 10 روزے رکھ لے گا اس کی قبر 70 ہاتھ تک وسیع ہو جائے گی، اور تنگی کی وجہ سے جو اس کو وحشت ہونی تھی وہ دور ہو جائے گی، جو شخص بھی شعبان میں 10 روزے رکھ لے گا۔ اچھا، اسی اعتبار سے جو ہم روایات کے اندر پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اپنے حوارین کے ساتھ جب ایک دفعہ نکلے تھے اور ایک قبر کے اوپر پہنچے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اوپر کچھ لوگ پہلے سے موجود ہیں اور جو کہ قبر کی تنگی اور وحشت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے ان کو سکون اور اطمینان دینے کے لیے فرمایا کہ تم قبر کی بات کرتے ہو، تم تو اس سے بھی تنگ تر جگہ کے اندر رہ چکے ہو اپنی ماں کے پیٹ میں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ جب تم ماں کے پیٹ میں اتنا عرصے تک رہ لیے اس تنگی کے باوجود، تو اس قبر کے اندر بھی تم تنگی کے باوجود رہ سکتے ہو، پروردگار عالم تم پر رحم کرے گا۔ ایک باقاعدہ ایک عالم کا جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ جب ایک قبر میں ایک مردے کو دفن کیا جا رہا تھا تو انہوں نے قبر کے اس مردے سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ وہ پروردگار جو ماں کے پیٹ میں بچے کے اوپر آسانی کرے گا اور کرتا ہے وہ تم پر بھی آسانی کرے گا۔ تو بہرحال اس سے اتنا زیادہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے ایک اور بھی عمل اس میں بتایا گیا کہ جو ماہ رجب کے اعمال میں سے ایک ہے کہ جو شخص بھی رجب کے مہینے میں 27 روزے رکھ لے گا، اس لحاظ سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہت ساری روایتیں جو سلسلے میں بیان ہوتی جا رہی ہیں، اس میں رجب، شعبان اور رمضان میں تو روزے رکھنے واجب ہی ہیں، لیکن جو 3 مہینوں کے اندر تسلسل کے ساتھ اس طرح سے روزے رکھے کتنے زیادہ ثواب اور فائدے خاص طور پر قبر اور آخرت کے سلسلے میں نقل ہوئے۔ جو شخص بھی رجب کے مہینے میں 27 روزے رکھ لے گا 400 سال کی مسافت تک اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی، 400 سال کی مسافت تک، اور وہ پوری 400 سال کی جو مسافت ہوگی، آخرت کے جو 400 سال ہیں، وہ پوری کی پوری مشک اور عنبر سے معطر ہوگی۔ وہ فضا اتنی ایک طویل مدت تک بھی اگر انسان اس میں چلتا رہے 400 سال کی مسافت تک تو وہ خوشبو ختم نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی اعتبار سے قبر کے سلسلے میں ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ ہے قبر کے کیڑے مکوڑے۔ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ زخرف کی تلاوت کرے گا خدا کے حضور پیش ہونے سے پہلے خدا اس کی قبر کو زہریلے حشرات الارض سے محفوظ کر دے گا، اور وہ فشار سے بھی وہ قبر محفوظ ہو جائے گی جو سورہ زخرف کی اکثر تلاوت کرے گا۔ تو بہرحال کبھی کبھار یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو ایک تو ہم ترتیب سے کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں اس طرح کے فائدے لینے کے لیے بیچ بیچ میں سے کبھی کبھار ان سورہ کی تلاوت بھی کر لینی چاہیے۔ اچھا، اسی اعتبار سے تنگی کا تذکرہ آیا، وحشت کا بھی جو تذکرہ ہوا، اس کے بھی حل بتائے گئے۔ اب قبر کے اندر ایک چیز اور بھی جس کو کہا جاتا ہے قبر کی تاریکی، قبر کی تاریکی دور کرنے کا بھی اس کے بھی طریقے جو ہے وہ بتائے گئے۔ روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ قبریں تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ روایت میں جملہ ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تاریکی کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں، لیکن خدا میری دعا کی وجہ سے ان قبروں کو منور کر دے گا. تو ہمیں پیغمبر اسلام سے بھی یہ دعا کرنی چاہیے اور ان سے مخاطب ہو کر کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری قبریں بھی نورانی ہو جائیں، ان سے درخواست کریں. بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جس میں بہت سے ایسے اعمال کا بھی تذکرہ ہوا ہے جو قبر میں مزید تاریکی کا سبب بن جاتی. بہت سی روایات میں مثلا مسجد میں بے پرواہی کے ساتھ ہنسنا، ہنسی مذاق کرتے رہنا مسجد کے اندر، فضول قسم کا. اکثر جو پابندی سے جانے والے نمازی ہیں بعض اوقات ان کی نگاہ میں اتنی عظمت نہیں رہ پاتی مسجد کی، تو فضول قسم کے مذاق بھی مسجد میں ہونے لگتے ہیں. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مساجد کے اندر جا کر فضول مذاق میں مشغول ہونا یہ قبر میں تاریکی کا سبب ہے. اچھا، اسی طرح سے وحشت قبر دور ہونے کا ایک اور طریقہ بھی بتایا گیا ہے روایت میں، اور وہ ہے بیماروں کی عیادت کرنا. انسان باقاعدہ نیت کر کے جائے تاکہ اس کو بیماروں کی عیادت. ایک تو ہم اس وجہ سے اکثر جا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نہیں گئے تو وہ کیا کہیں گے کہ بھئی وہ دیکھنے نہیں آئے. اس کے اندر خدا کا اتنا خیال نہیں آ پاتا. خدا کا خیال رکھتے ہوئے، ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے، احادیث کو دماغ میں رکھتے ہوئے عیادت کے لیے جائیں تو پھر یقیناً بہت زیادہ اس کا ثواب اور فائدہ ملے گا. اور خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ جملہ جو شخص بھی روزانہ 100 دفعہ پڑھے گا، اس کی قبر وہ ایک تو فقر سے محفوظ ہو جائے گا، یعنی کوئی پیسے کی کوئی تنگی اس کو زندگی میں نہیں ہوگی. وحشت قبر اس کو ہرگز بھی نہ ہوگی. باقاعدہ پیغمبر اسلام کا جملہ، وحشت قبر اس کو ہرگز نہ ہوگی، اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. دیکھیے اتنے، اور کتنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، 5 منٹ کے اندر 100 دفعہ انسان پڑھ سکتا ہے، جب کتنا زیادہ اس کا فائدہ بھی ملنے والا ہے. اور ایک اور عمل جو کہ براہ راست علم حاصل کرنے سے متعلق ہے، وہ عین الحیات میں علامہ مجلسی نے نقل کیا. فرماتے ہیں کہ رسول اسلام یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ علمی مباحثہ تسبیح ہے، اور علمی مباحثہ جنت کے راستے کا چراغ ہے، اور قبر کی تنہائی میں ہی انیس ہے. یعنی باقاعدہ جیسے ہم کہہ بھی چکے ہیں کہ علم تو قبر میں ایک شکل اختیار کر کے آئے گا. تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ قبر میں آپ کا انیس اور ایک ساتھی کے طور پر ہوگا کہ جس سے دل بہلایا جائے. تو علمی مباحثہ کرنا بجائے کہ انسان فضول گفتگو سے اپنی زبان کو آلودہ کرے، علمی مباحث کے اندر اگر اپنے آپ کو لگائے تو وہ زیادہ بہتر. اچھا، قبر کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے بہت ہی بہترین اور مجرب نسخہ بھی بتایا گیا ہے. وہ ہے جس کو لوگ اکثر بڑی مشکل سے سنتے ہیں، وہ ہے نماز شب. نماز شب کو قبر کے لیے نور مہیا کرنے کی سب سے بہترین چیز قرار دیا گیا. اور ہمارے 8ویں امام کی جو روایت ہے اس سلسلے میں کہ جو شخص بھی نماز شب پڑھتا ہے اور اس کے قنوت میں 70 مرتبہ استغفار پڑھے گا، اس کو عذاب قبر سے پناہ دے دی جائے گی. نماز شب کے قنوت میں 70 مرتبہ استغفار پڑھنے والے کو. اور امام خمینی کے جو عرفان کے استاد تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، فرماتے تھے کہ سونے کے بعد ہر شخص کے اوپر نماز شب کے اٹھانے کے لیے 2 فرشتے موکل کیے جاتے ہیں جو کہ اس کو اٹھانے پر مامور ہوتے ہیں. عام طور پر انہوں نے فرمایا کہ جو اشخاص بھی نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں وہ اس کو ایک اتفاقی بات یا اپنے الارم کی وجہ سے نہ سمجھیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے موکل کیے جاتے ہیں جو اس کو نماز شب کے لیے اٹھاتے ہیں. اس کو یعنی ان کی اس شخص کی وہ بیداری وہ اتفاقی نہیں ہے بلکہ ملکوتی. آیت اللہ جواد ملکی فرماتے کہ ملکوتی بیداری تھی. اس کو آپ کسی اتفاقیہ طور پر یا کسی الارم کی وجہ سے نہ سمجھیے. وہ فرشتوں نے آپ کو اٹھایا نماز شب کے لیے، اور جب وہ شخص نماز شب کے لیے جس وقت وہ بیدار ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کی مزید تائید کرتے ہیں اور اس کو مزید تقویت پہنچاتے ہیں. اور ہر شخص کو چاہیے، جواد ملکی فرماتے ہیں، ہر شخص کو یہ بات چاہیے کہ وہ اٹھنے کے بعد نماز شب کے ان دونوں فرشتوں کو سلام کرے کہ جنہوں نے یہ خدمت ایک انجام دی ہے اور اس کو نماز شب کے لیے اٹھایا ہے. اچھا، اب
ہم تھوڑا سا برزخی زندگی کی طرف آتے ہیں. ابھی تک ہم نے وحشت قبر کا تذکرہ کیا، تنگی کا تذکرہ کیا، تاریکی کا تذکرہ کیا، اس میں روشنی کر دینے والے اعمال کا تذکرہ کیا. اس طرح کے بہت سارے ہم اعمال کا تذکرہ کرتے جائیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں جو ایک برزخی زندگی ہے وہ کس طرح سے شروع ہوتی ہے اور برزخ کی زندگی ہے کیا چیز. اچھا، آج کی حد تک تو ہم تھوڑے سے اس پہ مزید گفتگو کریں گے کہ برزخی زندگی کیا ہے، برزخ کے اندر جسم ہمارا کس نوعیت کا ہوگا. اس سے اگلی جو نشست ہماری ہوگی اس میں ہم قبر کے عذابوں کا تذکرہ کریں گے، ان سے بچنے کے طریقوں کا تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد جو 2 نشستیں اور ہوں گی اس میں برزخی زندگی میں ہماری مصروفیات کیا ہوں گی ان کا تذکرہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد ان جو 2 گفتگو گزر جائیں گی، اس کے بعد سمجھے اس کے بعد جو چوتھی ہماری گفتگو ہوگی ان میں صبح قیامت، بلکہ اس سے بھی پہلے امام زمانہ کے ظہور کی بات ہوگی. اور پھر امام زمانہ کے ساتھ اٹھائے جانے کا تھوڑا سا تذکرہ ہوگا، اگرچہ ہم اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ بالکل ایک الگ موضوع. اور اس کے بعد پھر قیامت کا دن اور قبروں سے اٹھائے جانے کی کیفیات اور اس کے بعد کے مراحل، قبر کے سے وہ معاملہ پھر آگے بڑھ جائے گا. اچھا، یہ جو برزخی زندگی ہے، برزخ کے کیا معنی؟ دیکھیے، ویسے تو برزخ کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیز کہ جو 2 چیزوں کے درمیان حائل ہو اس کو برزخ کہا جاتا ہے. اسی طرح سے وہ زمین کے جو 2 دریاؤں کے درمیان میں ہوتی ہے اس کو بھی برزخ کہتے ہیں، یعنی حائل ہونے والی کوئی چیز. اور اسی طریقے سے اس کو بھی برزخ کہا گیا ہے جو 2 ملکوں کے درمیان سرحد ہوتی، وہ بھی حائل ہے نا 2 ملکوں کے درمیان، اس وجہ سے اس کو بھی برزخ کہا گیا. لیکن ہمارا جو موضوع بحث ہے یہ وہ برزخ ہے اور وہ رکاوٹ ہے یا وہ حد فاصل ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان میں پائی جاتی. دنیا سے ہم گزر گئے اور آخرت کے اندر قیامت کی بعد کی زندگی اور اس کے درمیان کا جو مرحلہ ہے اور جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو برزخ کہا گیا. اچھا، سورہ مومن کی جو 100ویں آیت ہے وہ بھی آپ جا کے قرآن میں دیکھیے گا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب ان کے مبعوث کیے جانے تک برزخ کا ایک فاصلہ ہے، یعنی قیامت میں اٹھائے جانے تک برزخ کا ایک فاصلہ ہے. برزخٌ الی یوم یبعثون، یعنی خود قرآن کے اندر بھی تذکرہ اس کا بہت زیادہ آیا ہے. دوسرے الفاظ میں جب نکیرین کی عدالت ختم ہو جائے گی، منکر و نکیر کی عدالت جب ختم ہو جائے گی تو اعمال کی بنا پر، جس طرح سے عدالتوں کا بھی نظام آپ کے دماغ میں ہوگا، عدالت کے ختم ہونے کے بعد ملزم کو اس طریقے سے کوٹھڑی میں سکونت اختیار کروائی جاتی ہے اور وہاں پر اس کے جرم کے مطابق اے بی اور سی کلاسز دی جاتی ہیں اور اس کے مطابق اس کو مراحت ملتی ہیں. بالکل اسی انداز سے برزخ کی زندگی کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا. نکیرین کی عدالت لگ چکی، اس کے اعمال کی بنا پر اس کو کوئی جگہ الاٹ ہو جائے گی اور وہاں پر اس کو اس کے اعمال کی بنا پر کوئی کلاس دی جائے گی اور اس کی مراحت اس کو دی جائیں گی. اگر اس کی فائل اچھی نہ ہوئی تو اس کو قید بامشقت کی زندگی برداشت کرنا پڑے گی، یہاں تک کہ اس قید کو بھگتنے کے بعد پھر اس کو دیگر مراحت دی جائیں گی. چوتھے امام کی جو حدیث ہے بہت مشہور کہ ان القبر، قبر کے متعلق جو بات بیان فرمائی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. معصومین، دیگر معصومین سے بھی یہ روایت آئی ہیں. تو اچھا، پیغمبر اسلام بھی جو جملہ ارشاد فرماتے تھے وہ بھی اسی انداز کا تھا کہ جو بھی شخص مر جاتا ہے قیامت تو اس کے لیے برپا ہو ہی جاتی. احیاء العلوم میں امام غزالی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے. تو بہرحال سمجھیں کہ آپ کی قیامت تو اس کے ساتھ ہی شروع ہوگی. اچھا، چھٹے امام بھی برزخ کی زندگی کے متعلق، ابھی ہم ایک بحث تھوڑی سی آگے چل کر کریں گے اپنی گفتگو میں کہ برزخ کی زندگی میں کیا سفارش اور شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ابھی ہم اس کا آگے چل کر تذکرہ کرنے والے ہیں. اچھا،
یہ آپ کے سوالات آ رہے ہیں. تو چھٹے امام میں جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ واللہ خدا کی قسم ما اخاف الیکم الا البرزخ، مجھے تمہارے متعلق کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، اپنے شیعوں کے متعلق کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، سوائے اگر کسی چیز کا خوف ہے تو وہ مجھے برزخ کا ہے. اچھا، علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ قبر کے سوالات کے جوابات دینے کے بعد ہماری روح کو جسم مثالی میں رکھا جاتا ہے. اس جسم مثالی میں رکھنے کے بعد ہماری یہ روح اڑ بھی سکتی ہے اور مسافات بعیدہ کو چشم زدن میں طے بھی کر سکتی ہے. بہت دور دور تک اس کی پہنچ ہو جاتی ہے پھر روح کی. چشم زدن میں انوار نعمانی میں علامہ مجلسی کا قول کہ ہماری روح کو جسم مثالی میں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد اس روح کے اندر اڑنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی اور یہ بہت بعید مسافتوں کو بھی، دور دور کی مسافتوں کو چشم زدن میں آنکھ پلک جھپکتے میں یہ طے کر سکتی. اچھا، علامہ مجلسی تو یہ بھی بات بیان فرماتے تھے کہ خواب میں جو ہمیں خواب آتے ہیں ہماری روح جسم مثالی کے قالب میں چلی جاتی ہے. کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں نا، علامہ مجلسی فرماتے تھے کہ ہماری جو روح ہے یہ جسم مثالی میں چلی جاتی ہے کہ نیند کے وقت ہمارا جسم تو وہی بستر پہ ہوتا ہے، یہ جو مادی جسم ہے، لیکن روح جسم مثالی میں ادھر سے ادھر سیر کرتی پھرتی، جو آپ واقعات اس کے اندر پڑھتی بھی. تو فرماتے ہیں علامہ مجلسی کہ عالم خواب کے واقعات اس پر شاہد ہیں کہ حالت خواب میں ہماری روح جسم مثالی کے اندر چلی جاتی. اچھا، اتنی بات اور بتا دی جائے جو کہ اصول کافی کے اندر بھی، کہ خواب لوگوں کو آنے کب سے شروع ہوئے. دیکھیے، ابتدا میں روایتوں میں کہ لوگوں کو خواب نہیں آتے تھے، لیکن جب انبیاء نے جب تبلیغ کرنی شروع کی، برزخ کی زندگی کی تبلیغ کی، قبر کی زندگی کی تبلیغ کی اور ثواب و عذاب کے متعلق بتایا گیا، تو کوئی شخص بھی ان کی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا. بڑی انبیاء کو بڑی مشکلات پیش آتی تھی، لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ یہ سب چیزیں ہوں گی. وہ کہتے تھے کہ آخر جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو ہمارے جسموں کو، ہماری روحوں کو کس طرح سے عذاب دیا جائے گا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی. تو پروردگار نے ان اعتراضات کو دور کرنے کے لیے خوابوں کا ایک سلسلہ شروع کیا. لوگ جب سو کر اٹھتے تھے اور اپنے خواب ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے کہ ہم نے یہ خواب میں دیکھا، یہ خواب میں دیکھا. تو پھر اس کے بعد نبی خدا کے پاس لوگ آئے تو نبی خدا نے یہ بات کہی کہ خدا نے تمہیں خواب دکھا کر یہ سمجھایا ہے کہ مٹی میں ملنے کے بعد بھی عذاب اور ثواب دینا ویسے ہی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم جسم کے ساتھ محو خواب ہو زیر زمین، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے باوجود بھی کسی شخص کی چیخیں نکل رہی ہو جس طرح خواب میں ہوتا ہے. ہم خواب کے اندر جس طریقے سے چیخ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ، اسی طریقے سے کسی بھی شخص کے ساتھ مرنے کے بعد اس کی جو روح ہے جسم مثالی کے اندر رکھ کر اور اس کو عذاب بھی دیا جائے گا، اور اسی جسم مثالی کے اندر اس کو ثواب بھی دیا جائے گا. اچھا، اب ایک چیز اور، کیونکہ ہم بہت سی باتیں اس میں حل کرتے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے سامنے ایک چیز آئے کہ یہ جسم مثالی کے متعلق آپ کے بہت سارے سوالات پچھلی دفعہ آئے تھے کہ آخر یہ جسم مثالی کیا ہے، بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. رسول کافی کے اندر بھی روایت ہے فی قالب کا قالب ہی فی دنیا، اسی دنیاوی جسم جو آپ کے دنیا کے اندر ہے بالکل ویسے ہی شکل جسم مثالی کی بھی. اور ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ہیئۃ الاجساد، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے آپ کا اس دنیا کے اندر جسم ہے نا، بالکل برزخی جسم بھی ویسا ہی ہے. علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 6 جلد کے اندر یہ بات کہی ہے کہ روایات اس کے اوپر شاہد ہیں کہ ہمارا یہ جسم بالکل برزخی جسم جو ہے بالکل اسی جسم کی مانند ہے، اور اسی وجہ سے جو برزخی جسم ہے اس کو عالم رویا اور عالم خواب سے بھی تشبیہ دی گئی. یعنی جس طریقے سے کہ انسان سویا ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ جسم بھی ہوگا، اور اسی کے اندر بھی اس کو نعمتیں دی جا رہی ہوں گی اور اسی میں اس کو عذاب ہو رہا ہوگا. کسی نے 6 امام سے ایک سوال آ کے پوچھا تھا. تب پوچھا کیا کہ مولا، ہم نے یہ سنا
کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مومنین کی ارواح کو کچھ خاص پرندے ہیں جو عرش کے اطراف میں پائے جاتے ہیں، ان کے پیٹ میں مومنین کی ارواح کو رکھا جاتا ہے۔ اچھا آپ یہ حیران ہوں گے کہ یہ ایسا نظریہ نہیں، یہ اہل سنت کا جو موجودہ جو جتنے بھی اہل سنت ہیں ان کے تمام علماء کا نظریہ یہی کہ ارواح کو سبز رنگ کے پرندوں کے فوٹو میں رکھا جاتا ہے۔ اس زمانے سے خیر یہ نظریہ چلا آ رہا ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ مومن خدا کے نزدیک کہیں زیادہ عزیز اور گرامی ہے کہ خدا اسے پرندوں کے پیٹوں کے اندر رکھے، بلکہ ولیکن فی ابدانے کا ابدانہم، یہ جملہ ہے امام کا، البتہ اس کی روح پرانے بدنوں کی مانند بدنوں کے اندر رہے گی، اس طریقے سے اس دنیا کے اندر رہتی ہے۔ پھر امام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو ارواح ہیں یہ اس برزخی جسم کے اندر کھاتی بھی ہیں، پیتی بھی ہیں، نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوتی ہیں، وہ جو برزخی جسم ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ان کے جسموں کو دیکھ لے تو وہ ان کو ان کی اصلی صورتوں سے پہچان لے گا۔ ایسا نہیں کہ ان کی صورتیں کچھ چینج ہو جائیں گی، بالکل جو جس طرح سے ہمارے موجودہ جسم ہے، بالکل جس طرح دنیا کے اندر ہے، وہ مثالی جسم بھی بالکل ویسے ہی ہوگا۔ اچھا دیکھیے جسم مثالی ایسا نہیں، سائنس بھی اب اس کو ماننے لگی۔ جسم مثالی کو سائنس کی زبان میں ہمارے جو آج کل آورا کہا جاتا ہے، AURA، اس کے متعلق جو بات کہی جاتی کہ شعاعوں سے مل کر بنا ہے، اور باقاعدہ اگر آورا کے نام سے آپ گوگل امیجز پہ جا کر سرچ کریں انٹرنیٹ پہ تو آپ کو سائنسی لحاظ سے اس کی پکچر بھی دکھائی جا سکتی ہے، اور بہت ہی حساس کیمروں سے اس کی تصاویر تک لی گئی کہ جسم جو ہے جسم مثالی یہ شعاعوں سے بنا ہے اور یہ اس وقت بھی موجود ہے۔ اچھا یہ ایک لطیف دھوئیں کی مانند ہے، اور یہ ہمارے جو جسم ظاہری ہے نا، جو آپ کا جسم، اس کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے، اور ہمارے جو جسم ہے اور روح جو ہے اس کا تعلق اب بھی اس جسم کے ساتھ ہے۔ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک لطیف دھوئیں کی مانند یہ جسم ہے، جسم مثالی، اور یہ اس جسم سے اس قدر مشابہ ہے کہ کوئی اگر اس کو دیکھ لے تو وہ فوراً کہہ دے گا یہ تو وہی شخص ہے، اس قدر مشابہ جسم۔ میں نے جیسے کہ ابھی کہا کہ حساس کیمروں سے اس کی تصاویر لی جا چکی ہیں۔ اچھا یہ جسم جو ہے نا مختلف رنگوں سے مل کر بنا ہوا ہے، یہ جو جسم مثالی ہے یہ مختلف رنگوں سے مل کر بنا ہے، اور یہ بات بھی محققین نے کہی کہ ہمارے جسم کو جو بیماری لاحق ہوتی ہے نا، یہ کم سے کم 3 دن پہلے جسم مثالی وہ لاحق ہو چکی ہوتی ہے، 3 دن پہلے، اور موت سے 3 دن پہلے یہ جسم مثالی بالکل سیاہ پڑ چکا ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو اس کے مختلف رنگ ہیں، جسم مثالی کے مختلف رنگ ہیں، یہ اس کی اخلاقی صفات اور خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں کسی بھی شخص کی۔ تو یہ جو محققین حضرات ہوتے ہیں نا، جو دیکھ کر انسان کی شخصیت کو پہچان لیتے ہیں، یہ اصل میں یہ ان میں سے اکثر جسم مثالی کو ان رنگوں کی مخصوص کیفیات جو مختلف خصوصیات اخلاقی کی نشاندہی کرتی ہیں اس کو دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ یہ شخص کن خصوصیات کا حامل۔ اچھا جس وقت موت انسان کے اوپر آتی تو یہ جو ظاہری جسم ہمارا ہے یہ اس وقت بالکل بے جان ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کے فوراً بعد جیسے یہ جسم بے جان ہوگا، ہماری روح فوراً اپنے آپ کو جسم مثالی کے اندر متحرک محسوس کرے گی، محسوس کرے گی کہ میں کسی اور جسم کے اندر آ گئی، اور اسی طریقے سے عالم برزخ کے اندر وہی جسم پھر رہے گا، اور عالم برزخ میں جانے کے بعد ہمارے جسم جو اس وقت ہمیں جسم مثالی دیا جائے گا، ہماری روح کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ میری کیفیت اس وقت کیا ہے، میری کیفیت اچھی ہے یا میری کیفیت بری ہے۔ اس جسم مثالی کے قالب میں خود کو محسوس کر کے ہی پتہ چل جائے گا کہ میری کیفیت کیا ہے۔ اچھا خیر یہ تو ابھی آگے چل کر اس کا میں تذکرہ کروں گا، لیکن ایک بات اس سلسلے میں اور بیان کر دوں۔ دیکھیے یہ جو بات کہی تاکہ یہ والی بات مکمل ہو جائے جسم مثالی سے متعلق، کہ یہ جو ثواب و عذاب ہوں گے یہ جسم مثالی پر واقع ہوں گے۔ اچھا اب لوگوں نے اس پہ کچھ اعتراضات کی۔ اس بات ایک اعتراض یہ کیا کہ جناب یہاں دیکھیے اس روح نے ہماری خدا کی اطاعت کی تھی یا خدا کی معصیت کی تھی، اور وہ اس مادی جسم کے ساتھ کی تھی جو اس دنیا میں ہمارے پاس ہے، اس سے ہی ہم نے خدا کی اطاعت کی ہے،
اسی جسم کے ذریعے ہم نے خدا کی نافرمانی کی. اچھا جسم مثالی نے تو نہ اطاعت کی ہے کہ اس کو ثواب دیا جائے، نہ جسم مثالی نے خدا کی نافرمانی کی ہے کہ اس پر عذاب کیا جائے اور عذاب دیا جائے. تو کیا یہ بات جسم مثالی میں عذاب دینے کی اور ثواب دینے کی عدل الہی سے منافات نہیں رکھتی؟ یہ ایک سوال ہے. لیکن کیونکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس موضوع کو مکمل کرتے جا رہے ہیں تو ہر پہلو سے تقریباً بات ہو جائے. اس کے کئی جوابات دیے گئے. پہلا تو جواب یہ کہ جناب یہ جو ہمارے اجسام مثالیاں ہیں نا، جسم مثالی، یہ اسی اجسام دنیاوی کا عکس و پرتو. یہ بالکل عکس، اس طرح فوٹو اسٹیٹ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اسی جسم و روح کے ساتھ یہ چیزیں متعلق تھیں. تو عقلاً ارواح کو ان اجسام مثالیہ برزخیہ میں جزا و سزا دینے سے کوئی عقلی نقص وارد نہیں ہوتا. تھوڑی سی بات مشکل ہو رہی ہے بھائی. دیکھیے کہ جب یہ جسم مثالی جتنے بھی ہیں ہمارے، یہ اسی جسم دنیاوی کا ہی اکثر پڑتا ہے. تو اگر اس جسم مثالی کو عذاب دیا جا رہا ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. اچھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو جسم مثالی ہے یہ ہمارے اسی دنیاوی جسم کے اجزاء اصلیہ سے پیدا ہوا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی بھائی. یہ جو ہمارا جسم مثالی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ یہ پیدا ہی ہمارے جسم اصلیہ سے پیدا ہوا ہے. جو ہمارا ابھی موجودہ جسم ہے اسی کے اجزاء سے یہ والا جسم پیدا ہوا. تو پروردگار عالم کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اس جسم مثالی، کیونکہ یہ جسم اصلی سے پیدا ہوا ہے تو لہٰذا اگر اس پر عذاب اور ثواب دیا بھی جا رہا ہے تو گویا ایسا ہی جیسے جسم اصلی کو عذاب اور ثواب دیا جا رہا ہے. نہیں، روح کو جسم مثالی میں رکھ کر عذاب اور ثواب دیا جائے گا. روح مجرد ایسی نہیں ہوگی، ایک جسم کے اندر ہوگی. محسوس روح کر رہی، جسم کے ساتھ محسوس کر رہی، اور وہ جسم مثالی کے اندر محسوس کر رہی ہے. اچھا، اس کی بھی جیسا کہ ہم جہنم کے متعلق جب ہم اس کا تذکرہ کریں گے، جب اہل جہنم کی کھال گل سڑ جائے گی تو ہم اس کی جگہ دوسری کھال لگا دیں گے. تو یہی والا سوال وہاں پر بھی آئے گا کہ جناب اس نئی کھال نے کیا قصور کیا ہے کہ اس کو جلایا جائے، کہ آتش جہنم کے اندر وہ جلے. اس دوسری کھال کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. تو اس کا جواب بھی یہ دیا کہ وہ دوسری کھال پیدا کی جائے گی وہ اس پرانی اصلی کھال کے ہی مادے سے پیدا کی جائے گی. تو اس وجہ سے اس کو جلانا ایسے ہی جیسے جسم اصلی کو جلانا. تو بہرحال جو بھی اس کا جواب ہو اس سے شبہ بالکل حوام منصورہ ہو کے رہ جاتا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جسم مثالی اسی جسم اصلی سے پیدا شدہ ایک جسم ہے. اچھا، سارا فشار اور سارا عذاب اسی جسم مثالی کے ساتھ ہی ہوگا. لہذا اب اس دنیاوی جسم کے ساتھ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، اس کو چاہے جلا دیں، چاہے اس کو درندہ کھا جائے، چاہے پانی میں غرق ہو جائے، ہر صورت میں کیونکہ عذاب اور ثواب سارا جسم مثالی سے متعلق ہو جائے گا تو اس جسم کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسے کہ اکثر لوگوں کے دماغ میں شبہ ہوتا ہے. اچھا، یہ جو کیفیات پوری برزخ کی ہیں، آج تھوڑی سی گفتگو ذرا خشک ہو رہی ہے لیکن اس میں بہت سی باتیں واضح ہوتی جا رہی ہیں. یہ جو کیفیات ہماری برزخ کی ہے، علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب شیعہ در اسلام، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ایک بہت ہی عمدہ مثال دی. فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی جو ہماری ہے ایسی ہے جیسے کسی شخص کو اس کے اعمال کی بنا پر عدالت میں طلب کیا جائے، سوال و جواب کے بعد چھان بین کا مرحلہ طے پایا جائے اور اس کے بعد اس کی فائل تکمیل کے مراحل طے کر رہی ہے اور اس دوران وہ شخص عدالتی کارروائی جو عدالت کے اندر کارروائی ہو رہی ہے اس کے انتظار میں زندگی گزار رہا ہو. اس کو کہتے ہیں برزخ کی زندگی. یہ برزخ کی زندگی کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں نا عدالتوں کے اندر بھی، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے مثال دی کہ فائل ابھی تکمیل کے مراحل طے کر رہی ہے اور وہ شخص اس دوران حراست کی زندگی گزار رہا ہے. یہ برزخ کی زندگی عام دنیا میں اس کی مثال ملتی ہے. اچھا، اسی طریقے سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو فرعون ہے اور اس کے ہمنوا، قرآن کی آیت بھی ہے کہ روزانہ صبح و شام جہنم کے سامنے سے گزارے جاتے ہیں. یہ روزانہ جہنم کے سامنے سے گزارے جاتے ہیں. علامہ طباطبائی یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو جہنم کے سامنے سے گزارا جانا یہ اصل میں ان کا عذاب برزخی، یہ نہیں کہ اصلی وہ جو آخرت کے اندر جہنم کے اندر جلائے جانے والی جو بات ہے وہ اس سے الگ طور پر پیش آئے گی.
میزان جو تفسیر المیزان ہے اس کی 17ویں جلد میں علامہ محمد حسین طباطبائی نے بات فرمائی. اچھا سورہ نوح کے اندر بھی پھر اسی متعلق ایک بات ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب برزخی یہ کس طرح سے ہوگا. یہ قوم نوح جو تھی یہ گناہوں کے باعث پانی میں غرق ہوئی اور جہنم میں ڈال دی گئی. تمام علامہ طباطبائی نے بھی فرمایا کہ اس سے مراد وہی برزخی آگ ہے کہ جس کے اندر قوم نوح, اس کے اندر بڑا بلکہ ایک لطیف نقطہ اس کے اندر ہے, شاید کے اندر کہ اس میں پانی کے اندر ڈوبنے اور آگ میں جلنے کا تذکرہ بالکل ایک ساتھ ہوا. یعنی وہ ادھر پانی میں ڈوبی اور ادھر وہ آگ کے اندر جلنے لگی. تو جی ہاں, یہ بدن اسی طریقے سے پانی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور روح کسی دوسرے قالب کے اندر اور جسم مثالی کے اندر آگ کے اندر جل رہی ہوگی. جس طریقے سے لوگ اپنے جسموں کے ساتھ سو جاتے ہیں لیکن خواب کے اندر وہ کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے اس طرح سے کہا جاتا ہے شہداء کے متعلق بھی کہ شہید جو ہے وہ قتل ہو گئے ہیں مگر ان کو تم مردہ گمان بھی نہ کرنا, وہ زندہ ہیں, بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ خوشیاں ان کا نصیب ہے, وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, باقاعدہ ان کی ایک برزخی زندگی ہے. اچھا جب گناہگار جب برزخی عذاب دیکھیں گے نا, جب برزخ کے اندر ان کو عذاب دیا جانا شروع ہوگا تو اس وقت وہ اسی وقت پکار کر کہیں گے پروردگار میرے لیے قیامت کا محشر برپا نہ کرنا. یعنی اس عذاب کو دیکھتے ہی ان کی حالت خراب ہو جائے گی. اچھا یہ جو برزخ کے جو مختلف عذاب ہیں ان کو مختلف جانور تک سنتے. خود جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی روایت ہے کہ امام محمد باقر نے پیغمبر اسلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا, پیغمبر فرماتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں دیکھتا تھا کہ اونٹ اور گوسفن چرتے چرتے رک جاتے تھے, سہم جاتے تھے اور پھر بھاگ کھڑے ہوتے تھے. میں تعجب کرتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کیا بات پیش آئی. بعثت کے بعد جبریل نے مجھ کو یہ بات بتائی کہ جب بھی کوئی کافر مرتا ہے تو اس کو اس قدر برزخ میں مارا جاتا ہے اور اس قدر اس کو کوڑے پڑتے ہیں کہ تمام مخلوقات اس سے وحشت کرتی ہیں اور اس سے سنتی ہیں سوائے جن اور انسان کے. یہ ان کو یہ بات پتہ نہیں چلتی. تو میں نے پھر یہ کہا, پیغمبر اسلام فرماتے میں نے کہا یقیناً پھر وہ حیوان جو اچانک ڈر کے بھاگ کھڑے ہوتے تھے یقیناً وہ اسی عذاب کو سن کر بھاگتے تھے. خود مولا یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیزیں میں نے دیکھی اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو تم گھبرا جاتے, سراسیمہ اور مضطرب ہو جاتے. تم لوگ پھر اگر وہ چیزیں دیکھ لیتے تو حق کی بات سنتے اور عمل کرتے. لیکن بہرحال خدا کی مصلحت ہے کہ اس نے بہت سی چیزیں آپ سے پوشیدہ رکھی ہیں اور قریب ہے کہ وہ پردہ اٹھا دیا جائے. یعنی یہ سب چیزیں فوراً مرنے کے بعد پتہ چل جائیں گی اور ہماری عقل بالکل کامل ہو جائے گی. اچھا آپ کو سوال پھر آ گیا کہ کیا زمانہ جو برزخ ہے کیا اس میں شفاعت ملے گی؟ یہ ایک سوال ہے کہ کیا زمانے برزخ میں یا عالم برزخ میں فلسفہ شفاعت کوئی عمومیت رکھتا ہے؟ یعنی ہر ایک کو شفاعت مل جائے گی, ہر شخص کو آ کر امام اس طریقے سے معاف کروا دیں گے؟ تو اس پہ علماء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو سفارش اور شفاعت ملے. یہ ضروری نہیں. خود امام کا جملہ جو چھٹے امام کا کہ قیامت کے روز تو تمہاری شفاعت پیغمبر اور ان کے اوصیاء کروا دیں گے, لیکن خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں برزخ کا خوف ہے. اس سے بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ قیامت کی سفارش اور شفاعت کا تذکرہ بالکل الگ سے کیا جا رہا ہے. قبر میں امام کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہمیں خوف ہے کہ وہاں ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں. آیت اللہ اشتہاردی بڑے مشہور واعظین میں سے ہیں ایران کے, وہ فرماتے ہیں کہ روایات میں جو ظاہر ہوا ہے جو بات وہ یہ کہ اولیاء خدا کی شفاعت جو ہے وہ محدودیت رکھتی ہے اور یہ بھی ڈر ہے. آیت اللہ اشتہاردی فرماتے ہیں کہ شاید عالم برزخ میں سفارش اور شفاعت نہ چلے. یہ بالکل ممکن ہے, لہذا عمل میں بالکل بھی کوتاہی نہ کریں. پیغمبر اسلام ہر نماز کے بعد ہمیں تعلیم دینے کے لیے عذاب قبر سے بچنے کی دعا فرماتے ہیں.
یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، بلکہ پرانے جو بزرگ ہیں ان کی بھی اس کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جب کبھی لوگ ان کے اوپر کوئی احسان کرتے تھے تو وہ دعا میں عذاب قبر سے بچنے کی دعا دیا کرتے تھے. اب تو ایسے بزرگ نہ رہے، اب اس قسم کا کوئی تذکرہ انسان کر بھی دے قبر وغیرہ کا تو لوگ اس کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں. تو بہرحال پہلے زمانے میں جو مخلص بزرگ ہوا کرتے تھے وہ کوئی بھی احسان کیا جاتا تھا ان کے اوپر تو وہ اس سلسلے میں عذاب قبر سے بچنے کی باقاعدہ دعا دیا کرتے تھے. اچھا اب بہت سارے لوگ ہیں وہ قبر کے عذاب کو اور برزخ کے عذاب کو اس طرح سے ان کی عقل تسلیم نہیں کرتی اور کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہیں اس کو کیسے مانیں. دیکھیے یہ اکثر اب لوگوں کے دماغ میں اس طرح کے بھی سوالات اٹھتے ہیں. تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خطرہ بہت بڑا ہو نا تو کمزور سا جو گمان ہے اس سے بھی انسان بھاگتا ہے. مثلاً آپ کے لیے کمرے میں کھانا چنا ہوا ہے، میز پہ کھانا لگا ہوا ہے، کوئی جب آپ کھانا کھانے آ کر بیٹھی تو کسی نے آگے کہا کہ اس پہ فلاں شخص نے شاید زہر ملا دیا. اچھا اب آپ نے دیکھیے خود تو نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہو سکتا ہے کہ وہ اطلاع دینے والا جھوٹ بول رہا ہو، وہ خود کھانا کھانا چاہتا ہو تاکہ آپ نہ کھانا کھا سکے، لیکن آپ پھر بھی اس کی بات کو سچ مان لیتی ہیں اور چاہے گمان ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ اس کھانے کو نہیں کھاتی. اچھا اب جب آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ بھوک کی تکلیف ہوگی. لوگ کہیں گے بھائی آپ کو بھوک کی تکلیف ہو رہی ہے، آپ پھر بھی اس کے باوجود کھانا نہیں کھا رہی، تو آپ یہی کہیں گی نا کہ بھائی بھوک کی تکلیف کم ہے، جان جانے کی اہمیت زیادہ ہے. اگر کھا لوں اور شاید وہ بات سچی نکل آئے تو میں تو جان سے جاؤں گی. تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جیسے بیمار ہو، علماء نے مثال لکھی ہے باقاعدہ کہ موت کا اس کو خطرہ ہو چکا ہو، اگر کوئی 10 روپے کا اس کو تعویذ دے دے کہ جناب یہ تعویذ آپ باندھیں 10 روپے کا اور آپ کی بیماری بالکل ختم ہو جائے گی، آپ کی بیماری بالکل ختم ہو جائے گی. ظن غالب ہم کو یہ ہے کہ اس تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن انسان یہی سوچتا ہے کہ بھائی شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، 10 روپے خرچ کرنا کون سی بڑی بات ہے. تو دیکھیے اسی طریقے سے کوئی بھی عقل مند شخص 1,24,000 انبیاء خدا جو سچے ترین انسان تھے وہ اس عذاب قبر و دوزخ اور عذاب آخرت کی خبر دے چکے. جتنے انبیاء گزرے ہیں اور یہ گزرے ہیں، کروڑوں اربوں سچے اور صالح انسان اس کی خبر دیتے آ رہے ہیں. ان کی بات پھر نہ ماننے میں یا ماننے میں کون سا آپ کو حرج واقع ہو رہا ہے؟ دیکھیے راہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ بڑے خطرے سے بچنے کے لیے انسان احتیاط کرے، چاہے تکلیف ہی کیوں نہ ہو، چاہے خطرے کا گمان اور ذہنی کیوں نہ ہو. دیکھیے ساری دنیا کے جتنے بھی بزنس مین اسی بنیاد پر تو کام کرتے ہیں. تاجر خوب مشقت اٹھاتے ہیں اور منافع کے گمان میں صرف مشقت اٹھا رہے ہوتے ہیں. یقین تو کسی کو نہیں ہوتا کہ مجھے اس میں فائدہ ملے گا، یہ گمان ان کو کہاں کہاں لیے پھرتا. لہٰذا اگر خود سے کوئی ہمدردی ہے تو خواہ احتمال یا گمانی کیوں نہ صحیح راہ شریعت پہ چلتے رہی. وہ آپ نے سنا ہے نا کہ مولانا جو کسی مولد سے کہا تھا دیکھو اگر معاملہ وہی ہے جو کہ تو نے کہا ہے تو تو بھی بچ جائے گا اور میں بھی بچ جاؤں گا، جب کچھ ہے ہی نہیں تو میں بھی بچ گیا تو بھی بچ گیا. لیکن اگر معاملہ ایسا ہے جیسے میں نے کہا ہے تو میں تو بچ جاؤں گا لیکن تو لٹک جائے گا اور تو ہمیشہ کے لیے کے عذاب کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا. اچھا اب بہرحال انسان کو چاہیے کہ یہ اس کو بالکل چاہے ظن و گمانی کیوں نہ صحیح اس کو مکمل طور پر یقین نہیں بھی آ رہا تو بھی اس کے لیے زیادہ سزاوار یہی کہ وہ راہ شریعت پہ چلتا رہے. اچھا اب ایک بات اور کہی گئی ہے کہ ابھی میں اس کی کیونکہ تفصیل میں آج ہو سکتا ہے اس پہ جانے کا ہمیں موقع نہ مل سکے، لیکن ہم آئندہ عذاب قبر کے اسباب کیا ہیں اور ان سے بچنے کے طریقے کو اگلی دفعہ تذکرہ کریں گے. لیکن ابھی تھوڑا سا ایک چیز آپ کو بتا دی جائے کہ دیکھیے قبر کے اندر جو بھی راحت ہوگی اور قبر کے اندر جو بھی عذاب ہوگا اس کا سارا دار و مدار دنیا سے دل لگانے یا اس سے روگردانی پر منحصر ہے. یہ علماء کا جملہ ہے کہ قبر میں جو راحت ہوگی اور قبر میں جو بھی عذاب ہوگا اس کا سارا دار و مدار دنیا سے دل لگانے یا دنیا سے روگردانی کرنے پر منحصر. اور بہرحال یہ بھی جو آپ اکثر سنتی ہیں نا کہ جناب جو جتنے بھی اہل بصیرت لوگ ہیں انہوں نے تو قبر کے ان سانپوں اور اژدہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ سب ہمارے نفس کی پیداوار ہے. یہ جتنے بھی سانپ ہیں نا یہ ہمارے نفس کی پیداوار ہے. یہ اژدہے جو قبروں کے اندر آئیں گے یہ ہمارے مرنے سے پہلے بھی موجود ہیں.
وہ جو جملہ ملتا ہے نا جو شیخ سعدی کا کہ شیخ سعدی کی والدہ نے اس سے کہا بیٹا جاؤ آگ لے کر آؤ کھانا پکانا. شیخ سعدی نہیں گئے کہ کہاں سے میں آگ لے کر آؤں. آخر ماں نے تنگ آ کر کہا کہ بیٹا جاؤ جہنم سے جا کر لے آؤ. تو شیخ سعدی نے اپنی ماں سے کہا کہ والدہ گرامی جہنم میں تو کوئی آگ ہے ہی نہیں, وہ تو سب انسان اس دنیا سے لے کر جاتے ہیں. تو بہرحال جو روایات کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے کہ جو قبر کے اندر جو 99 اژدہے ہیں, قبر کے اندر جو 99 اژدہوں کا تذکرہ آیا ہے اور ہر اژدہے کے 9 منہ ہیں, اور اتنے ہی یہ بھی جملہ ملتا ہے کہ ان کے سروں کی تعداد اتنی ہے جتنی انسان کے برے فضائل اور اخلاق کی تعداد ہوتی ہے. یعنی قبر میں جتنے بھی سانپ ہوں گے نا, وہ جتنے بری خصلتیں اور عادتیں ہمیں اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں وہ سارے کے سارے انہی عادات پر مشتمل ہوں گے. مثلا یہی حسد, یہی کینہ, یہی ریاکاری, یہی مکر و فریب, فساد, عداوت, بغض و عناد, حب جاہ و شہرت, یہ سارے وہ والے اژدہے ہوں گے جو اس دنیا کے اندر بھی موجود ہیں. یہ پہلے بھی تھے لیکن انہوں نے کاٹنا اب شروع کیا. کبھی یہ دنیاوی جاہ و حشم کا عشق وہ ان کو اس وقت اژدہا بن کے کاٹ رہا ہوگا, کبھی مال و دولت کی محبت سانپ بن کر ڈنک مار رہی ہوگی, اور کبھی گھر مکان اور رزق حرام کی الفت بچھو بن کر ڈس رہی ہوگی. یہ جملے ہیں علماء کے. اچھا دیکھیے, تھوڑی بہت تو دنیا سے محبت وہ تو چل جاتی ہے, وہ جو جملہ بھی مشہور ہے نا, بلکہ جو کسی شاعر کا شعر بھی ہے کہ سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا مجھ کو, وگرنہ ہم خدا تھے گر دلے بے مدعا ہوتے. تھوڑی بہت تو خواہش ہمارے اندر پائی جائے گی اس دنیا کے اندر آنے کے بعد, لیکن اس قدر اس خواہشات دنیا کو ہم اپنے اوپر حاوی کرتے چلے جائیں, اس قدر حاوی کرتے چلے جائیں کہ وہ ہمارے تمام عالم آخرت ہی کے اوپر اس کو خراب کرنے پر تل جائے, تو وہ ناقابل برداشت ہے شریعت کی نگاہ میں. تو بہرحال اس کے اندر ایک بات, ہم اس ذکر کو ابھی روکتے ہیں سوائے 2 سوالات کے جو نماز وحشت قبر سے متعلق تھے. تقریباً ویسے بھی 15 منٹ باقی ہیں, لیکن اس کے فوراً بعد ایک دوسرا آپ کا لیکچر ہونا ہے, مجھے بھی ایک اور لیکچر دینا ہے, تو تھوڑا سا میں بھی کچھ آرام کر لوں گا اور آپ لوگ بھی پانی وغیرہ پی لیجیے گا. صرف 2 سوال نماز وحشت قبر سے متعلق اور انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ذرا جو خاص طور پر جو برزخی زندگی کی مصروفیات ہوں گی وہ آپ لوگوں کے لیے بڑا دلچسپی کا باعث ہوں گی کہ آخر اتنا بڑا پیریڈ عالم برزخ میں گزارا کیسے جائے گا. اس میں حتیٰ کہ جو برزخی زندگی کے اندر پکنک کے پروگرامز ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے, اور واقعی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا اس وقت, تو آپ کو معلوم ہوگا. نماز وحشت قبر کے متعلق جو ایک سوال پوچھا بھی گیا, اور وہ یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عزیز اور رشتہ دار ہمارا امریکہ میں کسی جگہ انتقال کر جاتا ہے. اچھا, یہاں ہمارے ہاں رات ہوئی ہوتی جبکہ وہاں پر دن ہوتا, تو اس وقت وہ نماز وحشت قبر کیسے پڑھی جائے گی؟ اچھا, اس میں حل تو بہرحال آسان ہے کہ بنیت رجا ہم یہاں پر بھی اس رات کو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. رجا کی نیت بس ایک کرنا ہوگی امید ثواب میں, یعنی اس میں باقاعدہ حکم خدا کی بجاوری کی نیت نہ ہو, جو فل فلیج مستحب کی نیت ہوتی ہے یہ والی نیت نہ کریں, بلکہ رجا کی نیت کریں, رجائے مطلوبیت کی نیت سے نماز وحشت قبر پڑھیں تو اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اور مردے تک بھی اس کا ثواب پہنچے گا. اچھا, بعض اوقات یہ والا مسئلہ یہاں پر بھی پیش آ جاتا ہے کہ مردہ تو رات کو انتقال کر گیا لیکن پہلی رات کسی وجہ سے وہ دفن نہیں ہو سکا, اس کی لاش جو ہے وہ سر خانے کے اندر رکھی رہی, کسی رشتہ دار کا انتظار ہو رہا ہے, اور اس کے بعد پھر اگلے دن اس کو دفن کیا جا رہا ہے. تو جو پہلی رات تھی مردے کی تو وہ تھی جب وہ مثلا دوپہر میں اس کا انتقال ہوا, رات میں دفنایا نہیں جا سکا, تو پہلی رات تو وہ کاؤنٹ ہو گئی ایک لحاظ سے. تو اب یہ نماز وحشت قبر کب پڑھی جائے گی؟ کیا اس رات پڑھ سکتے ہیں, یا یہ کہ جب وہ دفن ہو جائے گا وہ والی جو رات آئے گی اس رات کو پڑھنا ہے؟ تو اس میں 2 طریقہ کار بتائیں گے. دیکھیے, پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ایک نماز تو دفن کی رات سے ہی مخصوص ہے, چاہے دفن تاخیر سے کیوں نہ کیا جائے, اگلے 1 دن بعد, 2 دن بعد, 3 دن بعد دفن کیا جا رہا ہے. ایک نماز وحشت قبر کا طریقہ تو وہ ہے جو دفن سے مخصوص ہے. وہ تو طریقہ وہی ہے کہ جو الحمد کے بعد آیت الکرسی پہلی رکعت میں, اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ کی تلاوت. یہ مخصوص دفن
والی رات سے متعلق وحشت قبر کی نماز، چاہے دفن تاخیر سے ہی کیوں نہ کیا جائے، یہ والا طریقہ آپ اس وقت اختیار کریں جب مردہ دفن ہو جائے، اور اس کے بعد جو رات آئے اس رات کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ یہ والی روایات جو جس بات کی شاہد ہیں کہ یہ والی جو نماز ہے یہ دفن سے متعلق ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ نماز کا وہ ہے جو مرنے والی رات سے مخصوص ہے، دفن سے مخصوص نہیں، بس جس میں مردہ وہ جو شخص جو مرا ہے وہ والی جو رات ہے، اس کا ایک الگ طریقہ ہے، یہ والی نماز وحشت قبر کی نماز کا۔ اس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ الہاکم التکاثر پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کا کوئی تعلق دفن سے نہیں، یہ مرنے جب وہ شخص کوئی شخص مرا ہے تو اس کی وہ پہلی رات جو ہوگی، چاہے اس رات کو دفن نہ بھی ہوا ہو، اس رات کو یہ والی نماز وحشت قبر اس طریقے سے پڑھی جائے۔ اور جب وہ تاخیر سے اگر دفن ہو رہا ہے تو دفن کے بعد بہتر ہے کہ دونوں طریقوں کو جمع کر لیا جائے، پہلی رات بھی یہ پڑھ لی جائے اور دفن کے بعد وہ دوسرے طریقے سے جو سب سے زیادہ رائج طریقہ ہے اس میں اس طریقے سے نماز پڑھ لی جائے۔ تو اب دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ الہاکم التکاثر۔ تو آج کی اب تک گفتگو اختتام پذیر ہوئی، سوالات بھی کافی آ گئے، انشاءاللہ میں تحریر طور پر ان کے جواب دے دوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا صاحب السماء